بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، چیئرمین صاحب، استاد گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے میں بس بات شکریہ ادا کرتا ہوں استاد گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا اور انتظامیہ کا کہ اتنے وقی اور پرو کا دربارے کے اندر مجھے اس موقع پہ آنے کا اور آپ سے بات کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی شفیق شخصیت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان سے پڑھا، اور ان کے اتنے ہم پہ احسانات ہیں کہ ہم میں بیان کرنا چاہوں تو شاید مجھے الفاظ نہ ملے۔ ایک بات عرض کر کے موضوع پہ آئیں گے کہ ایک علم ہوتا ہے، علم کا مطلب ہے جاننا، ایک یہ ہوتا ہے کہ علم کہاں ہے، اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ علم کو پیش کیسے کرنا ہے۔ علم جہاں تک جاننے کا تعلق ہے ممکن ہے آپ کو کتابوں سے مل جائے، لیکن یہ بات کہ علم کہاں ہے اور جو آپ نے علم حاصل کر لیا ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے اور پیش کیسے کرنا ہے، یہ صرف اساتذہ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ایسے اساتذہ ملے ہیں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے عزیز طلبہ و طالبات، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اگر آپ جدوجہد پاکستان کو دیکھیں تو قائد اعظم کی پوری جدوجہد جب سے انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا 1935-36 کے بعد سے پاکستان بننے تک، ان کی جتنی گفتگویں ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ اور دوسری شخصیت علامہ اقبال کی ہے، جو پہلے دن سے یعنی جب سے انہوں نے اس قوم تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا وہ یہی بتاتے رہے کہ نظریہ کیا ہے اس قوم کا، جو بعد میں نظریہ پاکستان بنا، اور جس پر پھر قائد اعظم اور عال انڈیا مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ کیا۔ قائد اعظم سے اگر ہم بات شروع کریں، میں ایک دو ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے وہ حافظے کا حصہ بنیں، آپ کے کام آئیں، اور آپ اس بات کو اپنی لوہے دل اور لوہے حافظہ پہ نقش کر لیں کہ نظریہ پاکستان کوئی خانہ ساز تصور نہیں ہے، یہ وہ تصور ہے جو ہمارا ماضی ہے، جو ہمارا حال ہے اور جو ہمارا مستقبل ہے۔ قائد اعظم نے پٹنہ میں عال انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا 36 سے لے کر 29 دسمبر 1938 کو، اس میں جب انہوں نے صدارتی خطبہ دیا تو بہت سی باتیں انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ میں کیا کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، عال انڈیا مسلم لیگ کیا کر رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کی کیا خدمت کر رہی ہے۔ ایک نقطہ جس پہ قائد اعظم نے بار بار زور دیا وہ یہ تھا کہ عال انڈیا مسلم لیگ اور میں یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ مسلمانان ہند کے اندر اپنے اخلاقی، ثقافتی اور تہذیبی اور سیاسی وجود کا شعور پیدا ہو۔ تین الفاظ جن کو قائد اعظم نے بار بار ریپیٹ کیا۔ اخلاقی وجود، ان کا جو مورل ایگزسٹنس ہے، ان کی مورالٹی کیا ہے، ان کا تہذیبی اور ثقافتی وجود، اور پھر ان کا سیاسی وجود۔ قائد اعظم نے اس نقطے پہ زور دیا کہ یہ ہمارا وجود ہندوستان کی بقیہ ساری قوموں سے مختلف ہے، اور اس کے ساتھ قائد اعظم نے ایک بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ ہندوؤں کو اس کا ہم سے بہت پہلے احساس ہو چکا ہے، وہ بہت پہلے اس کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر اور سیاسی طور پر ایک الگ قوم ہے، لیکن مسلمان اس شعور سے نہ آشنا ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو اس شعور سے آشنا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قائد اعظم نے مسلمانان ہند کو پیغام یہ دیا کہ آپ کا مستقبل اپنے اس وجود کو مضبوط کرنے میں ہے، اپنے اس شعور کو مضبوط کرنے میں ہے، اور اگر کوئی آپ کا دوست ہے، اگر کوئی آپ کی تائید کر سکتا ہے، اگر کوئی مشکلات میں آپ کی دستگیری کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ خود ہیں، وہ صرف مسلم کو، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور آپ حیران ہوئے عزیز طلبہ و طالبات، جس بات پہ آپ کے قائد اعظم نے اپنے اس پٹنہ کے عال انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے خطبے کو ختم کیا، وہ یہ کہ ہم مدد کے لیے صرف ایک طرف دیکھتے ہیں اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ نہ ہمیں ہندوستانی جو انگریز سامراج ہے اس سے کسی مدد کی توقع ہے، نہ ہندوؤں سے نہ کسی اور کمیونٹی سے، کیونکہ سب کمیونٹیز
اپنے اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرتی رہی ہیں، استعمال کریں گی اور ہمیں رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تصور کرتا رہا، قائد اعظم اس تصور کو ڈیولپ کرتے رہے، اس شعور کو عام کرتے رہے، تاکہ کہ 1940 کے اندر عالمیہ مسلم لیگ کا لاہور میں اجلاس ہو، جس میں پھر مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا، الگ وطن کے حصول کا فیصلہ۔ اس میں جب 23 مارچ کو یہ قرارداد منظور ہوئی، 3-4 دن کا سیشن تھا، اس سے پہلے 22 مارچ کو قائد اعظم کا ایڈریس تھا، پریزیڈنشیل ایڈریس تھا۔ اس میں قائد اعظم نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا کہ مسلمان دنیا میں قوم کی ہر تعریف کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ اور آپ دیکھیں قائد اعظم نے جب الگ قوم کی بات کی تو یہ ریٹورک نہیں تھا، یہ صرف ان کی خطابت نہیں تھی، ان کی تقریر نہیں تھی، اس کے لیے انہوں نے تاریخی دلائل دیے، قانونی دلائل دیے، آئینی دلائل دیے، سیاسی دلائل دیے کہ جب تک ہم ایک قوم کے طور پہ یہاں کھڑے نہیں ہوتے اور ہندوستان کی بقیہ کمیونٹیز چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہیں، ہمارے الگ وجود کو نہیں مانتے تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ ہم اپنے الگ وجود کے لیے لڑیں گے، اپنے الگ وجود کو منوائیں گے اور اس کے بعد اس کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ فیصلہ تھا جو 23 مارچ کو مسلمانان ہند نے کیا، اور اس کے بعد جب قوم قائد اعظم کی قیادت میں کھڑی ہوئی، عزیز طلباء و طالبات، یہ بھی تاریخ کا ایک معجزہ ہے کہ 7 سال کے قریب عرصے میں بغیر کوئی جنگ لڑے دنیا کے نقشے پہ ایک نئے ملک کا، اسلامی ملک کا اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کا حصہ ہوا۔ یہ قائد اعظم کا ویژن تھا، قائد اعظم کی بصیرت تھی، ان کی قیادت تھی۔ آپ دیکھیں وہ کتنا کرشمہ ساز انسان تھا، کیا کرشمہ تھا ان کا، ان کے دلائل میں کیا قوت تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے ان لوگوں کو بھی کنونس کیا جن کو پاکستان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو مسلم اقلیتی صوبے تھے ان کو کیا ملنا تھا، انہوں نے ان صوبوں سے زیادہ قربانی کی پاکستان کے لیے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، جہاں پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں۔ اساتذہ کرام آپ کو اس بات کی تفصیل بتائیں گے کہ پنجاب جو مسلم اکثریتی صوبہ تھا آخر تک پاکستان کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہاں یونینسٹ پارٹی تھی، کانگریس کا اثر تھا، مقامی جاگیرداروں کا اثر تھا، یہ صورتحال بلوچستان کی تھی۔ سندھ سے اس تحریک کا آغاز ہوا، لیکن وہ صوبے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے انہوں نے قربانیاں دی۔ کیوں قربانیاں دی؟ جب قرارداد پاکستان پیش کر دی گئی، اس کو منظور کرنے سے پہلے ہندوستان بھر کے نمائندوں نے اس کے ہاتھ میں تقریریں کی۔ اس میں مسلم اقلیتی صوبوں کے نمائندے تھے، محمد عبدالرؤف، ان کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے۔ انہوں نے جو تقریر کی، اگر آپ آج وہ تقریر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو ہم کتنی راحت میں ہیں، آپ کو اندازہ ہو اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی گئی۔ اقلیتی صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس قرارداد کی حمایت کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے پاکستان میں نہیں جانا، ہمارے صوبے پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب آپ پاکستان بنا لیں گے تو ہم ہندوؤں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، لیکن ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں ہم ایک نیا مدینہ بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب یہ ملک قائم ہوگا تو ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہندوستان کے کچھ لوگ تو اپنی مرضی کے مطابق، کچھ مسلمان تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایک حقیقی اسلامی ملک بنا لیا تو پھر آپ کی طاقت کی وجہ سے ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ویژن تھا جس کے تحت یہ جدوجہد ہو رہی تھی، یہ کوشش ہو رہی تھی، اور پورے ہندوستان کے مسلمان اس جدوجہد میں قائد اعظم کے پیچھے رہے تھے۔ اور پاکستان کا کیا ممکن ہوا؟ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال نے پہلے دن سے یہی بات کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے مانگا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ ملت اسلامیہ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی ترکیب کے لحاظ سے، اپنے نظریے کے لحاظ سے، اپنی احساس کے لحاظ سے دنیا کی ہر قوم سے مختلف ہے، ہندوؤں سے مختلف ہے، ہندوستان کی بقیہ تہذیبوں سے مختلف ہے۔ ہم اچھا اس کے بعد علامہ کا خطبہ الہباد آپ دیکھیں جس میں انہوں نے اسلامی تہذیب کو ڈیفائن کیا، مسلمانوں کو ڈیفائن کیا، مسلمانوں کے مستقبل کی بات کی، اور اس سے 10 سال پہلے 1930 میں یہ بات کہی کہ ان علاقوں پر مشتمل ایک الگ ملک بننا چاہیے، اور یہ اس علاقے کا مقدر ہے، جب تک یہ ملک نہیں بنتا ہندوستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ میں موجود ہے، قائد اعظم نے فرمایا اگر آج یہ بات زندہ ہوتے تو خوش ہوتے، ہم نے وہی راستہ چن لیا ہے جس راستے کی طرف اقبال نے ہمیں زندگی ساری ہمیں بلاتے رہے تھے، ہم اسی راستے پر چل پڑے ہیں، مسلمانوں کے الگ تشخص کا راستہ، الگ ملک کے قیام کا راستہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ملک ایک بہت بڑی امانت ہے جو ہمیں ملی، اب اگلی نسل کو منتقل ہوگی۔ ہم نے تاریخی شعور کے ساتھ اس ملک کے اندر رہنا ہے،
اس شعور کے ساتھ جس نے یہ ملک بنایا، وہ شعور جس کی بیداری کے لیے قائد اعظم، ان کے رفقائے کار اور علامہ اقبال زندگی ساری جدوجہد کرتے رہے۔ کیا وہ شعور ہے؟ ہماری اپنی ایک اخلاقیات ہے، ہمارا دین ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، ہمارا اپنا آئین ہے، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا مقدر ہے، اسی میں ہمارا حال ہے، اسی میں ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور جد و جہد کرنی ہے اپنے آپ کو اس کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے۔ اس کے لیے دلیل سیکھنی ہے، اس کے لیے استدلال کو حاصل کرنا ہے اور اس استدلال کو سوسائٹی میں عام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں ہم پیچھے رہ گئے تو پھر پاکستان کے قیام کا جواز کوئی نہیں رہے گا، پاکستان کے وجود کا جواز کوئی نہیں رہے گا۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کی رسل پاکستان کے قیام کا جواز ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بصیرت ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، جس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کی تشکیل نو کرنی ہے، جس کے ساتھ ہم نے اپنے مستقبل کی تعمیر نو کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہماری نسلیں ہو صرف پڑھے نہ، با بصیرت پڑھے اور اس بصیرت کو لے کے آگے چلے، جس بصیرت کو عام کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت قربانی دی ہے اور جس کے بغیر ہمارا مستقبل ایک اندھا اور تاریخ مستقبل ہے، اس کو قطعاً بھی روشن مستقبل نہیں کہا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔